نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر اربعا وفی السفر رکعتین وفی الخوف رکعتین. رواہ مسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی ہیں سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ فرض کیا اللہ نے نماز کو تمہارے نبی کی زبان پر. ہمیں آپ کو تو کچھ پتہ چلا نہیں کہ کیا فرض ہو رہا ہے. نبی کو بتایا گیا تو نبی کی زبان پر تم نے سنا. فرض تو اللہ نے کیا نماز کو. فی الحضر اربعا حالت اقامت میں 4. جب آپ اپنی جگہ پر ہوں ٹھہرے ہوں سفر میں نہ ہوں تو 4 رکعت ہے. جیسے ابھی پڑھی آپ نے 4 رکعت. یہ فرض ہے 4 رکعت. وہ پھر سفر رکعتین. اور سفر میں اللہ نے تم پر 2 ہی رکعت فرض کیا. یہ بالکل آپ کی تائید میں ہے. اللہ نے 2 کر دیا ہے جو پہلے تھی. سفر میں صرف 2 رکعت فرض ہے. یہ اللہ کا کیا ہوا فرض ہے. اور اس میں ثواب وہی ملے گا جو آپ کو 4 میں ملتا ہے. اس لیے کہ سفر میں وہ اطمینان نہیں ہے جو حضر میں ہے. ایک. دوسرے یہ کہ سفر میں وہ سہولت نہیں ہے نماز روزے کی جو حضر میں ہے. 3. سفر میں بڑی مشکل سے کبھی کبھی وقت نکالنا پڑتا ہے. لیکن بندہ ہے کہ وہ کسی طرح سے پڑھتا تو ہے. سفر میں 2 ہی فرض ہے. پھر اگر وقت ملتا ہے تو سنت موقدہ بھی پڑھیے. اور اگر آپ کو وقت ملتا ہے سفر میں بھی واجب بھی پڑھیے. اور اگر آپ کو اور وقت ملتا ہے تو ادھر ادھر گپ شپ کرنے سے اچھا ہے نفل بھی پڑھیے. بس ادھر ادھر دل لگانے سے بہتر ہے کہ اپنے مولا سے دل لگا لو. اسی لیے اللہ والوں نے ایک بات بہت اچھی کہی ہے. وہ جو بھی کہتے ہیں اللہ والے سب بہت اچھا ہی کہتے ہیں. اور جسے کچھ اچھا بننے کی فکر ہے وہ ان کی بات سنتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دلارا میں کی داری دل دراں بند دیگر چشمہ سما عالم فرو بند. جس کے ذکر سے اور یاد سے دل کو سکون ملتا ہے دل اس کے ساتھ جوڑ لو. باقی تمام دنیا سے آنکھیں بند کر دو. کسی صوفی سے صوفی یعنی اہل تصوف میں واقعی جو کچھ درک رکھتا ہے. ایک طالب علم نے پوچھا کہ حضرت آپ لوگ تصوف میں داخل ہیں, تصوف جانتے ہیں اور صوفی بننا چاہتے ہیں اور صوفی بن بھی چکے ہیں آپ لوگ, تو مجھے بھی کوئی نصیحت کر دیجئے. تو پہلے تو اس آدمی نے صوفی نے ٹال مٹول کیا کہ ہم لوگ بات نہیں کرتے, نصیحت کسی جا کے عالم سے لے لو, وہ بات بہت کریں گے دنیا پر, چاہے کام بہت کم کریں لیکن بات بہت کریں. کسی عالم سے جا کے نصیحت لے لو آپ. ہم لوگ نہیں. لیکن وہ طالب علم جو طالب علم ٹھہرا وہ کہا حضرت ہمیں تو آپ کچھ نصیحت کر دیجئے, اور یہ ہماری ڈائری ہے, ہمارا نوٹ بک ہے, اس پر 2-4 حرف بھی لکھ دیجئے, کچھ نصیحت کر دیجئے, میں اس پر عمل کروں. لے لیا ڈائری انہوں نے صوفی صاحب نے اور لکھ کے دے دیا اس کو 1 سطر میں. جانتے اس میں کیا لکھا تھا ڈائری میں؟ اس نے پڑھا تو کہا حضرت یہ کیا لکھا ہے آپ؟ کہا پڑھ لو جو لکھا ہے. کہا اس میں تو آپ نے لکھا ہے کہ خدا تجھے اندھا کر دے. صوفی کی بات صوفی ہی سمجھتا ہے, دوسرا نہیں سمجھے گا. تو وہ طالب علم تو صوفی تھا نہیں. کہا خدا تجھے اندھا کر دے. کہا کیا لکھ دیا آپ نے؟ کہا میں نے تو ٹھیک لکھا ہے. کہا لیکن ہمیں سمجھائیے کہ کیا؟ کہا میں نے یہ لکھا کہ کسی کا عیب دیکھنے سے تجھے اللہ اندھا کر دے, بس اپنے ہی عیب کو دیکھ کر کے اس کو دور کرنے میں لگا. وہ اپنا دل ٹھیک کرنے میں لگے, وہ ادھر ادھر نہیں پڑے ہیں. جو اللہ والے ہیں اپنے ہی کو ٹھیک کرنے میں لگے, دوسرے کا گلا شکوا لے کے نہیں بیٹھے, فرصت ہی نہیں ان کو.
دیکھا جب سمجھایا تو سمجھ میں آیا. دوسرے کا عیب دیکھنے سے اندھے ہو جاؤ, اپنا عیب دیکھو. دوسرا کا عیب سننے سے بہرے ہو جاؤ, اپنا عیب دیکھتے رہو کہ ہمیں کیا کمی ہے. دوسری کی برائی کرنے سے زبان بند کر لو, اپنی برائی کیا کم ہے. یہ سب اللہ والوں کا مزاج ہے. چلو تو سفر میں 2 رکعت, 2 ہی فرض ہیں. اللہ نے کیا کرم کیا کہ 2 رکعت پڑھ لو. اگر وقت ملتا ہے سنت بھی پڑھ لو, وقت ملتا ہے وتر بھی پڑھ لو, وقت ملتا ہے نفل بھی پڑھ لو. بہرحال فرض تو آپ کو پڑھنا ہی ہے, فرض پڑھنا ہے, سفر میں بھی پڑھنا ہے. ہم نے کوئی بھی سفر, چاہے پلین کا ہو, چاہے ٹرین کا ہو, چاہے بس کا ہو, سفر میں بھی کوشش کی کہ ہماری سب نماز ہو جائے. یہ گرے پڑے آدمی کی بات, وہ تو اللہ والوں کی بات تو بہت ہے. میں تو اس راہ کا طالب علم بھی ہونے کے لائق نہیں ہوں, لیکن کوشش کی کہ سفر میں بھی میری کوئی نماز رہ نہ جائے, اور اس کو پانے کی کوشش کی. اسی لیے کہ سفر میں تو جانے کیا کیا فکر لے کے آدمی سفر کرتا ہے. وہ مسافر جانتا ہے کیا کیا سفر میں خیال لے کے چلتا ہے, لیکن اللہ والوں کو بتاؤں سب سے زیادہ خیال کو نماز کا ہوتا ہے کہ میری نماز کہاں ہوگی. ایک بار ہمارے پیر مرشد حضور مفتی اعظم ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پلین کا سفر کیا. ایک بار جب آپ پلین سے اتر گئے تھے تو خدام نے پوچھا حضرت یہ سفر کیسا تھا؟ کہا یہ سفر تو بہت اچھا تھا. یہ سفر تو بہت اچھا تھا, بہت آرام دہ تھا. وہ تو ٹھیک ہے, میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ سفر بہت اچھا تھا. کہا پھر کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا اس میں نماز قضا نہیں ہو سکتی. دیکھو بس صرف نماز ہی پر آئی, اب سمجھ لینا کہ نماز کیا ہے. اور نماز کو بتاؤں آپ کو, حضور جب علیل تھے, وہ بہت زیادہ علیل تھے, وہ بار بار بے ہوشی آتی جاتی رہتی تھی. جب آنکھ کھلتی تھی تو فوراً پوچھتے تھے نماز ہو گئی؟ تو ازواج مطہرات عرض کرتی نہیں نماز نہیں ہوئی, لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے. اچھا پانی رکھ دو, میں غسل کر دو سکتا ہوں. غسل کیا, پھر بے ہوشی آ گئی, پھر ہوش میں آئے, فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا نہیں لوگ بیٹھے ہیں آپ کے انتظار. کیسے لوگ تھے وہ, کیسے لوگ تھے صاحب. اور آج ہم کن لوگوں کے درمیان ہیں مجھے معلوم نہیں, کیسے لوگ تھے. اچھا پانی رکھو, پھر غسل کیا, پھر بے ہوشی آ گئی, پھر آپ کھلی, فرمایا نماز ہو گئی. یہ حضور کی سنت بھی ہے, نماز کسی طرح سے بھی جانے نہ پائے, نماز کی فکر. آخر وقت کے جو جملے ہیں حضور کے, وہ 2 بات فرمائیے بہت آخر وقت, ایک دم بالکل آخری وقت. فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز کا خیال رکھنا اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں ان کا خیال رکھنا. میں تو ان کی مزدوری مت دینا, ان کو یوں بھی نوازتے ہیں لیکن مزدوری میں کاٹ لیتے ہیں, اور کیا دیں گے, کیا بتاؤ. اللہ ماشاء اللہ ہے اللہ کے بندے جو مزدوری بھی دیتے ہیں, انعام بھی دیتے ہیں, برائے نام صحیح, لیکن ہیں صوفیہ اس کو سکھاتے ہیں کہ اس کی مزدوری وہ تو دے ہی دو, اوپر سے کچھ اور دو کہ وہ خوش ہو جائے. تو 2 چیز, صرف نماز, اگر کوئی صرف نماز کو کہے تو وہ بھی نہیں, اگر حقوق اللہ یاد دلایا تو حقوق العباد بھی یاد دلایا. یہاں حقوق اللہ تو پھر یاد ہے, اور رات دن دہراتے رہتے ہیں حقوق اللہ کی بات. حقوق العباد بہت کم ہے, ذکر میں کم ہے, عمل میں تو بالکل کم ہے, ذکر نہیں کرتے. یہ بڑی بہت بڑی مصیبت ہے. الصلاۃ وما ملکت, فرمایا نماز کا خیال رکھنا, اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جو کام کرتے ہیں, چاہے غلام ہو چاہے نوکر چاکر ہو, ان کا خیال رکھنا. یہاں سے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہ جن کے تم حاکم ہو ان کو تکلیف نہ ہونے پائے, نہیں پوچھا جائے گا وہاں. اور یہ نہیں کہ وہاں یہاں آپ نے تکلیف دی ہے تو بغیر تکلیف جھیلے یہاں بھی آپ مرو گے نہیں, آپ کو پورے دن سے گزرنا ہے. آپ کو یہاں سے بچ کے نکل جائیں, جو ہونا ہے وہاں دیکھ لیں, وہاں نہیں یہیں دیکھو گے انشاءاللہ. جس نے ستایا ہے جلدی سے اس کی روح نہیں نکلے گی. یہاں وردی پہن کے سب بھول جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو صاحب, میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے حضر میں 4 رکعت نماز فرض کی اپنے نبی کی زبان پر, اور سفر میں 2, یہ ہو گئے نا. وہ فی الخوف رکعتن, اور خوف میں 1 رکعت نہیں ہے نماز. کہا خوف میں 1 رکعت اس لیے کہا کہ خوف کی حالت میں جب جنگ چل رہی ہو اس وقت بھی جماعت بنانے کا حکم ہے, تو 1 رکعت پڑھ کے تم چلے جاؤ, سمجھ نا, اور دوسرے لوگ جو وہاں لڑ رہے ہیں وہ یہاں آ جائیں, وہ 1 رکعت اس کے پیچھے, 2 ہی تو ہے, 1 پڑھ کے تم چلے جاؤ, 1 آ کے وہ پڑھیں, آئی بس. تو نماز وہی ہے جو امام کے پیچھے ہو, یا اسی کو مانا 1 رکعت, ورنہ 1 رکعت نماز نہیں ہے, کم سے کم 2 ہے, لیکن اسی کو شمار کیا جو امام کے پیچھے وہ ہوئی. آئی بات, نماز وہ ہے کہ جو امام کے پیچھے ہو, جماعت سے ہو. اگر مسجد ملتی تو کیا کہنا ہے, اور نہیں مسجد ملتی, سفر میں ہے, 2 ہی رکعت ہے, تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کو وہی ثواب ملے گا جو مسجد میں ملتا ہے. تو کہا 1 ہی رکعت, لیکن قضا کرے گا جب تو 2 پڑھنی پڑے گا, یہ نہیں کہ 1 رکعت ہو جائے. نماز وہی ہے جو امام کے پیچھے ہو, فرض امام کے پیچھے ہونا چاہیے.
ایک حدیث ہو گئی، ایک اور سن لیجیے. وعن مالک بلغه ان ابن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما يكون. ہم کہاں پہنچ گئے؟ آگے بڑھ گئے. وعن ہو، اصل میں ایک حدیث چھوٹ رہی تھی. وعن ہو انہی سے ہے. وعن ابن عمر، اور ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر بھی اس میں ہے. قالا، دونوں نے کہا، سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ السفر رکعتین. حضور نے سفر میں صرف 2 رکعت نماز بیان فرمائی، مصنون ٹھہرا کی 2 رکعت. الحمدللہ حنفی مذہب یہی ہے. وہ ہما تمام، اور یہی 2 رکعت پوری نماز ہے، یعنی کہ 4 پڑھے گا تب پوری ہوگی. نو، یہی 2 پوری نماز ہے. ایک دم کلیئر کہا گیا. کیسا مضبوط ہے حنفی مذہب. حنفی مذہب مضبوط کتنا ہے امام ابو حنیفہ کا. یہی کہتے ہیں، کہا یہ پوری نماز، یہی 2 رکعت پوری نماز ہے. یہ نہیں کہ 4 تھا تو آدھی ہو گئی. نو نو، پوری نماز غیر و قصرین، بغیر کمی کیے ہوئے. والوتر فی السفر سنہ، والوتر فی السفر سنۃ رواہ ابن ماجہ. اور وطر پڑھ لینا یہ مسنون ہے. اگر ٹائم ہے تو وطر پڑھیں آپ، ضرور پڑھیں. اور ٹائم میں بھی بتا چکا ہوں، ٹائم ہے تو سنت موقعہ بھی پڑھیں، اور اگر ٹائم ہے تو نفل بھی پڑھیں، رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہے کہ وقت اللہ کی یاد میں گزرے، اور میں سمجھتا ہوں وقت وہی ہے جو اس کی یاد میں گزرتا ہے. بقیہ تو کیا وقت ہے. اس پر بھی ایک اللہ والے نے بہت اچھی بات کہی ہے، آپ کو سنا دوں. اللہ والا کہتا ہے، یہ جب بھی کرتے ہیں بڑی اونچی بات کرتے، کہتے ہیں اوقات ہما بود کی بایار بسر رفت، باقی ہما بے حاصلی و بے خیرتی ہوئے. وقت وہی تھا جو دوست کے ساتھ گزر گیا. اللہ سے بڑا دوست کوئی نہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں. جو اللہ اس کے رسول کی یاد میں وقت گزرا، وقت وہی ہے بس. بقیہ جو وقت گزرا سب بلا وجہ گزر گیا. اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.